بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع رب ذوالجلال کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو بے مثل و بے مثال ہے۔ میں جب سے یہ اپنے اس پروگرام کے اس میں اور جو واٹس ایپ پہ کالز آتی ہیں تو میں اس چیز سے حیران ہوں، حالانکہ ایک زندگی گزری ہے اس کام میں۔ اتنے میں نے دل کے مریض نہیں دیکھے جتنے اس ادوار میں آ رہے ہیں جی۔ ہر تیسری کال جو ہوتی ہے وہ اسی مسئلے کے لیے ہوتی ہے جی۔ تو یہ وجہ میرے ذہن میں ایک ہی آ رہی ہے کہ قرآن سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری دوری ہے قرآن سے۔ خدا بندہ کریم نے قرآن کریم میں پکار کے کہ وہ کلام ہے جو دلوں کے لیے ذکر اس کا اطمینان کا باعث بنتا ہے اور دلوں کو شفا ملتی ہے۔ خسارے میں کون رہتا ہے؟ وہی جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے جی۔ تو ہم چلتے ہیں جی پہلے استخارے کی طرف اپنے جی۔ اور مرتضیٰ قریشی صاحب ہیں بہاولپور سے جی، رہنے والے بہاولپور کے، قیام ان کا باہر ہے جی۔ کافی عرصے سے باہر قیام پذیر ہوں اور اب واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ عزیز و اقارب منع کرتے ہیں کہ حالات یہاں سازگار نہیں ہیں، ابھی نہ آئیے، مگر میں جہاں رہ رہا ہوں تو ان کے الٹ وہاں حالات سازگار نہیں ہیں، تو اپنے گھر جانے میں کیا میرے لیے بہتری ہے؟ جی مرتضیٰ صاحب، آپ نے یہ جو چیز پوچھی ہے کہ ایک تو یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں واپس کب جاؤں گا تاکہ میری آپ رہنمائی کر دیں۔ جی واپسی کا تو آپ کا اپنا ارادہ ہوگا۔ جو آپ کی رہنمائی آ رہی ہے سورہ یاسین کی آیات نمبر 3، 4، 5۔ آپ سورہ یاسین کی آیات کو 3، 4، 5 کو ترجمے میں دیکھیے گا۔ جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جی۔ اور یہ جو اسی میں ہی آپ کا وظیفہ ہے، اسی میں ہی پاکستان آنے کی آپ کو نشاندہی ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا نا کہ مجھے ٹائم میں آپ کو 2025 سے لے کے 2026 کا اویل 3 ماہ بتا رہا ہوں آپ کو جی۔ میں بفضل تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ گھر آنا باعث برکت ہوگا آپ کا جی۔ آگے صدیق احمد صاحب ہیں لاہور سے، وہی بات آ گئی نا کہ ہر دوسرا تیسرا استخارہ جو مجھے مل رہا ہے وہ دل کی تکلیف کا مل رہا ہے، دل کی امراض کا مل رہا ہے۔ ابھی تو کچھ میں نے چھوڑے تھے کہ ایک مجھے کہیں پروگرام مسلسل نہ کرنا پڑ جائے اسی پہ، کہ ایک دن صرف انہی لوگوں کو دیا جائے جو اپنے یہ اس میں دل کی بیماریوں کے واسطے گھبرا کے پوچھتے ہیں نا لوگ جی۔ ویسے تو ڈاکٹر کہیں اچھا مشورہ ہوتا ہے، کہیں استخارہ رہنمائی کر دیتا ہے، خدا کی ذات رہنمائی کر دیتی ہے اس میں جی۔ جی صدیق صاحب، آپ کے اس میں دیکھیے گا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 جی، اس میں دیکھیے گا آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ کچھ سٹنٹ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ بائی پاس۔ جو آپ کو سٹنٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے میری آپ سے میسیج پہ جب میں نے دوسری دفعہ آپ کو واٹس ایپ نمبر سے یہ میسیج میں نے پاس کروایا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو آپ نے ایج اپنی 35 سال بتائی ہے۔ تو اس میں آپ وال کی طرف ایک اشارہ ملا ہے، باقی اشارہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، اور اسی میں وظیفہ ہے اور اسی میں شفا ہے۔ جتنا زیادہ اپنی زندگی میں دن رات شب و روز جب دل کا خیال آئے تو قرآن کی اس آیت کو ضرور تلاوت کیجیے گا، اور اس میں شفا ہے اور سلامتی ہے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے جی۔ آگے جی کوثر پروین سرگودا سے، خاوند کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے سسر میرے بچوں کی جائیداد، بیوی جب تک آپ کے سسر ہیں یقیناً وہ جائیداد ضرور دیں گے، آخر ان کی اولاد ہے۔ اس میں جلدی کا حکم جو ہے، جلدی کا جو اشارہ ہے وہ نقصان دے دے گا۔ آپ خاموشی اختیار کریں، جیسے وقت گزر رہا ہے وقت کو گزاریے گا، اور زیادہ سے زیادہ 7-8 ماہ میں
ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو اطمینان آ جائے گا کہ میرے بچوں کی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے، کوئی صورت بتا دے قرآن پاک سے وہ مان جائیں۔ جی بی جو مان جائیں تو پھر سورہ المومن کی آیت نمبر 62 آ رہی ہے، 62 نمبر آیت، المومن پارہ 24 جی، اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 24 میں کیا اس میں آپ کے مقصد جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے سسر مان جائیں، کیا وہ چیز سامنے آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو اس چیز کو اپنے وظیفے کے طور پہ اپنے لیجئے گا۔ خدا کا کلام ہے، خدا ان کے دل کو نرم کر دے گا۔ میرا نہیں دل مانتا کہ وہ کوئی یہ چاہتے ہوں کہ میں جائیداد نہ دوں، دیں گے، ضرور دیں گے وہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سورہ المومن کی آیت نمبر 62 کو اپنے وظیفے میں شامل کیجیے گا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی ملک جواز صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ جی جواز صاحب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ زمین کا کاروبار ہے، ایک سوسائٹی میں معاملات بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، مسلسل حالات خراب ہو رہے ہیں، کوئی راہ نکل جائے آسانی کی۔ جی ملک جواز صاحب، اس میں آسانی کی راہ جو نکل رہی ہے وہ نماز فجر کے بعد سورہ فجر 3 بار پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کیجیے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ فجر کے صدقے میں آپ کے لیے آسانی کی راہ نکال دیں گے۔ باقی اگر معاملات کوئی کورٹ کے ہیں یا کچھ ہے وہ تو پھر ٹائم لگے گا، مگر یہ جو دعا ہے، جب آپ دعا کو لیں گے تو رحمت، خدا کا فضل، خدا کا کرم گھیر کے اس گھڑی کو لے آئے گا جس کے لیے آسانی چاہتے ہیں، جس میں آپ آسانی چاہتے ہیں، وہ گھڑی کو لے آئیں گے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی الماس حیدر صاحب میں امریکہ میں مقیم ہوں، یہاں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں۔ اب یو پی ایس یہ ترسیل کی ایک کمپنی ہے، ذرا تھوڑی سی اس میں ایسے کر دیے کیجیے کہ ہم تو یو پی ایس یہاں پاکستان میں تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں، تو میرا خیال آپ وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ٹی سی ایس ہے۔ یہ مقصد مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ترسیل کی کمپنی ہے، اس کی فرنچائز لینا چاہتا ہوں، کیا بہتر ہوگا اور کیا مل جائے گی؟ جی سورہ القمر پارہ 27 مل جانے کی، اس میں دیکھیے گا، غور کیجیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، غور سے اسے پڑھیے گا، مل جانے کی اس میں راہ ہے، سبب ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے نشانی اس میں کوئی ایسی، تو اس کے بعد آپ ایسے کیجیے گا، سورہ القمر کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے گا۔ جی اور اس کا وظیفہ آپ کے لیے مل جانے کی راہوں کو کھول دے گا۔ جی اور انشاءاللہ تعالی ٹائم اس میں کوئی نہیں بن پا رہا۔ جی میں یہ کہہ دوں کہ یہ ٹائم ہے، ٹائم نہیں بن پا رہا۔ جی یہ 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اسے کوشش کیجیے گا اور یہ آپ کو خدا دے گا، اگر آپ کی دل سے دعا نکلی سچائی اور صداقت کے ساتھ۔ آج کے لیے یہی کافی۔ والسلام علیکم۔